الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ گراں قدر مولانا سید جلال الدین عمری صاحب، ادارے کے ذمہ دار اور سابق امیر جماعت اسلامی ہند، محترم سید سعادت اللہ حسینی صاحب امیر جماعت اسلامی ہند، ڈائس پر تشریف فرما ذمہ داران، آج کے اس علمی سیمینار میں شریک علماء کرام، سائنسداں حضرات، دانشوروں، طلباء اور نوجوان دوستو، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس موقر ادارے کے ایک علمی سیمینار میں شرکت کا موقع ملا۔ آج کا موضوع ہے قرآن اور سائنس، کوہیرنس اینڈ انکمپیٹیبلٹیز، یعنی قرآن اور سائنس میں مطابقت کہاں تک ہے اور عدم مطابقت کہاں ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ 2 دن تک ہمارے علماء، دانشور اور سائنٹسٹ حضرات ہمیں اپنی قیمتی آراء سے، اپنے بہترین اوپینین سے ہمارے علم میں اضافہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض موقع پر ہمارا نقطہ نظر بھی بدلے اور ہمارا پورا پرسپشن چینج ہو سکے قرآن کو پڑھنے کا، اس کی بھی توقع ہے۔ تو آج قرآن اور سائنس کے موضوع پر مختلف مقامات میں، بالخصوص ویسٹرن کنٹریز میں تو بہت سے پروگرام اور سیمینارز ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس کی روایت کم ہے۔ یہ ایک بہت بولڈ سٹیپ ہے، کیونکہ اپیرنٹلی یعنی ظاہری طور پر دیندار طبقے میں یہ خیال ہے کہ دین اور سائنس دونوں مطابقت نہیں رکھتے، دونوں 180 ڈگریز میں چلتے ہیں، اور صاف کہا جاتا ہے کہ سائنس اور قرآن دونوں میں مطابقت نہیں ہوتی ہے۔ اس پس منظر میں اس ادارے کی طرف سے یہ فیصلہ بڑا بولڈ فیصلہ ہے، قابل مبارکباد ہیں ذمہ داران، اس پر سوچنا اور اسے موضوع بنانا۔ اور علماء اور دانشوروں کا کام ہے کہ غور و فکر کریں، اختلافات کریں، اور اختلافات علم کے بڑھنے کا بھی ذریعہ ہوتا ہے۔ سائنس جس چیز کو کہتے ہیں، میرے نزدیک وہ 2 چیزوں کا نام ہے۔ میں دونوں کو قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ آیتوں کے حوالے سے بتاؤں گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ کائنات کا مطالعہ، مشاہدہ ہے کائنات۔ اس سے جو کچھ اخذ کیا جاتا ہے، حاصل ہوتا ہے، اس نتیجے کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ اور آج ساری دنیا ہمارے سامنے جو جگمگا رہی ہے، الیکٹریسٹی ہے، انجنز چل رہے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، کمپیوٹر چل رہا ہے، یہ سب وہ نتائج ہیں جو کائنات میں غور و فکر کرنے کے نتیجے میں اور اس کی سربستہ رازوں کو دریافت کرنے کے نتیجے میں جو یونیورس کے فورسز ہیں، اس پر انسان نے قوت حاصل کی، دسترس حاصل کی، اسے زیر کیا اور اسے استعمال میں لے آیا۔ یہ نتیجہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب سائنس ہم کہتے ہیں تو سائنس ایک مطالعے کا طریقے کا نام ہے، جسے ہم سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں، سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں، سائنٹیفک اپروچ کہتے ہیں۔ مطالعے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور سائنسی مطالعہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں 4 درجے ہوتے ہیں یا 4 مرحلے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی سائنسی مطالعہ ہو تو ایک سائنٹسٹ کسی کلیم کو اس وقت تک نہیں مانے گا جب تک کہ وہ تجربہ گاہ میں، لیبارٹری میں اس پر تجربہ نہ کیا گیا ہو۔ پھر اس کے بعد اس کا آبزرویشن ہوتا ہے۔ ایک ہی تجربہ آپ کریں، ایک ہی تجربہ میں کروں، لیکن ایک آپ کا آبزرویشن الگ ہو سکتا ہے، میرا آبزرویشن الگ ہو سکتا ہے۔ تجربے کے بعد اس کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے آبزرویشن۔
تیسرا مرحلہ ہوتا ہے آبزرویشن کے بعد انفرنس، نتیجہ اخذ کرنا، اور چوتھا مرحلہ ہوتا ہے تنظیم نتائج، وہ سارے انفرنسز کو پھر آرگنائز کرنا۔ اس پروسیس کو سائنس کہتے ہیں، اس میتھڈالوجی کو سائنس کہتے ہیں، کائنات کے مطالعے کے اس طریقے کو سائنس کہتے ہیں، جس میں ایکسپیریمنٹ کیا جا سکے، جس میں آبزرویشن کیا جا سکے، جس میں انفرنس کیا جا سکے، اور بہت سے انفرنسز کو آرگنائز کیا جا سکے۔ قرآن ہمیں اس پہلو سے دیکھیں تو بار بار یہ سائنٹیفک میتھڈ ہمارے سامنے لاتا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں مقامات کے حوالے سے ہم بتا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وقت بچانے کے لیے میں سورہ نحل سے آیت نمبر 65 سے 69 آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنٍ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس میں آپ دیکھیں إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ کہا گیا۔ یسمعون یعنی سینس پرسپشن کا استعمال کرنا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ویکاک دیا ہے، ویکاک کہتے ہیں ویژول، آڈیٹری، کینیسٹیٹک، olfactory اینڈ گسٹیٹری، یہ جو 5 سینسز ہیں، عموماً عام طور پر لوگ سینگ، ہیئرنگ کہتے ہیں، یہ تو اس کا ورب ہوا۔ تو یہ 5 فیکلٹیز کا استعمال کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم سنتے نہیں ہو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اب آپ دیکھیں، اس کے بعد دودھ کا ذکر آیا، اسے تم پیتے ہو، یہ اس کا گسٹیٹری کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یہاں سے اسے محسوس کرتے ہیں۔ یسمعون کانوں سے سنتے ہیں۔ تو مختلف سینس پرسپشن کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، آبزرویشن کریں، ایکسپریمنٹیشن کریں۔ اس کے بعد قرآن نے کہا کہ اسے انفرنس نکالیں، یعقلون عقل لگانا، اپلیکیشن آف مائنڈ کے ذریعے سے انسان وہاں سے کوئی نتیجہ نکالتا ہے، انفرنس کرتا ہے، پھر کئی انفرنسز کو جمع کرتا ہے۔ تو کہا کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، تفکر کرنا، تدبر کرنا، ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کرنا، ایکسپلور کرنا۔ تو یہ سائنٹیفک اپروچ کا نام بھی سائنس ہے، اور سائنٹیفک انوینشنز اور سائنٹیفک انفرنسز کا نام بھی سائنس ہے۔ جب ہم مطالعہ کر رہے ہیں آج اس موضوع پر، تو دونوں سائنسز ہمارے سامنے شامل ہیں کہ قرآن کا مطالعہ ہم ایسے کریں جس کے نتیجے میں سائنٹیفک اپروچ ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو، سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہمارے اندر پیدا ہو، اور دنیا میں جو کچھ سائنس کی تحقیقات ہوئی ہیں، کسی نے بھی ایجاد کی ہو، یہ ضروری ہے کہ ایک مسلمان ہی کریں۔ جب جس چیز کو ایجاد ہونا ہے اسی وقت وہ چیز ایجاد ہوگی، اس سے پہلے اس کا ایجاد ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے جو سائنس چاہیے، اس کے لیے جو ٹیکنالوجی چاہیے، اس کے لیے جو ٹولز چاہیے، وہ ٹولز اویلیبل نہ ہو تو ان ساری چیزوں کا مطالعہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب نیوٹن نے سیلیسٹل باڈیز کے موومنٹ کی تھیوری پیش کی، تو اس نے ایک تھیوری پیش کی، کسی چیز کا میس ہوتا ہے، کسی چیز کا والیوم ہے، اور اس کے بعد اس کی سپیڈ ہے، اس کا رفتار ہے، اس کا ٹائم ہے، ان سب پر مشتمل ہم سیلیسٹیل باڈیز کا مطالعہ کریں گے۔ بہت صحیح بات ہے، سائنس کا مطالعہ ہو گیا، لیکن اس زمانے میں چونکہ ایٹم کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو پھر ایٹم کا مطالعہ کیسے کریں گے جس کا میس 0 ہوگا، جس کی لائف بالکل جو ہے کم ہے؟ تو پھر پورا پرسپشن بدل جاتا ہے۔ تو جو چیز جب ایجاد ہونی ہے وہ اسی وقت ایجاد ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس کے ٹولز اویلیبل نہیں، اس کے انسٹرومنٹس اویلیبل نہیں، اس کے ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں ہوتی ہے۔ تو جب ہم سائنس کہہ رہے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ہیں شامل، ایک تو سائنسی ایٹیٹیوڈ اور سائنسی میتھڈالوجی، اور دوسرا یہ ہے کہ سائنس نے جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ۔ قرآن ہمیں سائنسی نقطہ نظر کا حامل بناتا ہے۔ قرآن کے طریقہ کار میں 2 باتیں شامل ہیں۔
ایک تو وہ سوالات کھڑے کرتا ہے، پڑھنے والے کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ ان بائسڈ ہو کر کائنات کا مطالعہ کرے، اس میں کسی چیز کو آڑے آنا نہ دے. باپ دادا اگر کسی راستے پر چل رہے ہوں تو انہیں بھی آڑے نہ آنے دیں، اس لیے کہ وہ ایموشنل فیکٹر ہے. سائنس میں ایموشن کا کوئی دخل نہیں ہے، ریشنلٹی ہونی چاہیے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اس طریقے سے غور کرو، کائنات پہ غور و فکر کرو، اور ان بائسڈ ہو کر کرو، ریشنل طریقے سے کرو، اور ایموشنل میتھڈالوجی نہ اپناؤ. سائنٹسٹ نے اس طریقے کو اپنایا. نیوٹن کتنا ہی بڑا سائنٹسٹ کیوں نہ ہو، لیکن اس کی بات حرف آخر نہیں ہے، اسے کوشچن کیا جائے گا، اور کوشچن کرنے کے نتیجے میں نیا نقطہ نظر سامنے آتا ہے، نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، نیا انوینشن ہوتا ہے. سائنٹسٹ نے تو اس طریقے کو اپنایا جو قرآن نے کہا کہ اپنے باپ دادا کے کہے ہوئے باتوں کو آخری بات نہ سمجھو، حرف آخر نہ سمجھو، کوشچن کرو. تو سائنسی کمیونٹی کا طریقہ یہ ہے کہ کتنا ہی بڑا سائنٹسٹ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا نوبل لاریٹ کیوں نہ ہو، لازم اس کی تھیوری پر بھی کوشچن کیا جائے گا. آج جواب نہیں ملے گا تو 100 سال کے بعد ملے گا، 200 سال کے بعد ملے گا، لیکن کوشچن کھڑے کر کے چلے جانا سائنٹسٹ کا کام ہوتا ہے. تو قرآن کوشچنز ریز کرتا ہے. مثلا سورہ نمل میں آیت نمبر 60، 61، 62 آگے آپ دیکھتے جائیے. قرآن ہم سے پوچھتا ہے امن خلق السماوات والارض، بتاؤ کہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کون ہے جو تمہارے لیے موسلا دھار بارش برساتا ہے. وَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور کون ہے تمہارے لیے جو گھنے گھنے باغات پیدا کرتا ہے. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ یہ درخت تم اس طرح سے اگاتے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوشچن ریز کرتا ہے کہ ان چیزوں کے آبزرویشن کے ذریعے سے تمہارا انفرنس کیا ہے. کائنات کو جب دیکھتے ہو، بارش کو جب دیکھتے ہو، نباتات کو دیکھتے ہو، تو تمہارا انفرنس کیا ہے؟ کیا کوئی اور خدا بھی ہے جس نے یہ سارے کارنامے انجام دیے؟ اس طرح سے قرآن پے در پہ سوالات کرتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. سوالات کھڑے کرتا ہے. قرآن کا طریقہ یہ ہے، مجھے کبھی ایسا لگتا ہے کہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن ہمیں سائنسدان بنانا چاہتا ہے، یا ہمیں سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ دینا چاہتا ہے، اور ہم سے کہتا ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈ اپناؤ، غور و فکر کرو، کوشچن کرو اپنے اطراف کی دنیا کو. اور کوشچن کرنا سیکھ جاتا ہے تو انسان سائنسی رویہ اختیار کرنا شروع کرتا ہے. نمبر ایک یہ ہے. اور قرآن کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو کوشچنز کھڑے کرتا ہے ہمارے سامنے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں آبزرویشن پر ابھارتا ہے، غور و فکر کرنے پر ابھارتا ہے، اور ہم سے کہتا ہے کہ اس کائنات کا مطالعہ کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، تعقل کرو. یہ آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تفکر اور تعقل کے سلسلے میں سورہ روم میں تو 10-12 آیتیں لگاتار ہیں. ان فی ذالک لآیات، ان فی ذالک لآیات، ومن آیاتہ، ومن آیاتہ. اس کے بعد ایک ایک نیا چیپٹر، ایک نیا پیج کائنات کا کھول کر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. آسمان اور زمین کو رکھتا ہے، میاں بیوی کے جوڑے کو رکھتا ہے، دن اور رات کے باری باری آنے کے چیپٹر کو رکھتا ہے، اور ہر جو شروع کرتا ہے ومن آیاتہ، تمہارے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. تو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کا یہ طریقہ بہت ہی شاندار طریقہ ہے، اور اگر امت واقعتاً اس پہلو سے قرآن کا مطالعہ کرتی تو آج ہم سائنسی زمانے میں بہت آگے ہوتے اور رہنمائی کے مقام پر ہوتے. جس طرح سے ہمارا جو گولڈن پیریڈ تھا، اسلام کی شروعات کا جو زمانہ تھا، وہ پورا سائنٹیفک دور تھا، اور سائنس کی شروعات قرآن سے ہوئی، اور سائنس کی شروعات اسلامی ضروریات سے ہوئی، عبادات کی ضروریات سے ہوئی. یہ پورا ایک مفصل چیپٹر ہے کہ فرسٹ 500 ایئرس میں اگر مسلمانوں کو نماز پڑھنی ہے تو انہیں قبلہ جاننا ضروری ہے. مکہ مدینہ میں تو قبلہ دریافت کرنا آسان تھا، لیکن عراق میں اسلام پہنچ گیا، ملک شام میں پہنچ گیا، ٹرکی میں پہنچ گیا. قبلہ کو کیسے دریافت کیا جائے گا جب تک کہ گلوب کو نہ پہچانا جائے، جب تک کہ زمین کی گردش کو نہ پہچانا جائے، جب تک کہ چاند کا زمین کے آربٹ میں اور زمین کا سورج کے آربٹ میں گھومنا پہچانا نہ جائے، قبلے کا رخ متعین کرنا مشکل تھا. یہ ہماری عبادت کی ضرورت تھی جس نے ہمیں سائنس پر ابھارا. نمازوں کے اوقات ہر مقام پر الگ الگ ہے. وہ اس وقت ممکن ہے جب آپ سورج کی گردش کا مطالعہ کریں، اور سائنسدانوں نے یہ سب کر کے اسی زمانے میں ٹیبلر کالم دے دیا. اور اس طرح زندگی کے بہت سے امور ہمارے وہ ایسے ہیں، عبادات کے امور جو سائنس سے گہرا تعلق رکھتے ہیں. سائنٹیفک انوینشن کے بغیر نہ ہمارا قبلہ متعین ہوتا ہے، نہ روزے کی شروعات ہوتی ہے، نہ میراث کی تقسیم ہوتی ہے. بہت سے امور ادھورے رہ جائیں گے اگر سائنٹیفک انوینشن نہ ہو. تو اس ایٹیٹیوڈ نے، قرآنک ایٹیٹیوڈ نے سائنس کی طرف ابھارا لوگوں کو.
اب ہم آتے ہیں اس موضوع پر کہ قرآن میں 750 سے زیادہ آیتیں ہیں جو 1/8 آف دا قرآن ہے، اور اس میں مومنوں کو فطرت کا مطالعہ کرنے، غور و فکر کرنے، حقیقت کبریٰ کی تلاش میں عقل کا بہترین استعمال کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم و تلقین کی کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کا سائنس کی شروعات ہے مطالعے سے، علم سے۔ جس کمیونٹی میں علم نہ ہو وہ کمیونٹی نہ سائنسدان بن سکتی ہے اور نہ سائنسی دنیا کی وہ امامت کر سکتی ہے۔ تو شروعات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا۔ اب آتے ہیں تھوڑا سا تفسیروں کی بات کرتے ہوئے، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، 2 منٹ میرے باقی ہیں اور 2 منٹ کے اندر مجھے کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ وہ یہ کہ سائنسی مطالعے کے نتیجے میں دنیا میں بہت سی چیزیں میں نے بتایا کہ سامنے آ رہی ہیں۔ قرآن کی بے شمار آیتیں ایسی رہیں جس زمانے میں ہمارے مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا، ان کے پاس وہ علم موجود نہیں تھا، وہ اس کی تعبیر نہیں کر سکتے تھے، وہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس لیے آپ قدیم تفاسیر پڑھیں گے تو آپ کو سائنسی طریقے پر رہنمائی نہیں ملے گی۔ دور جدید میں مولانا مودودی کی تفسیر الحمدللہ اس زمانے میں جو جدید انفارمیشن اویلیبل تھے اس کی بنیاد پر لکھی گئی، لیکن مولانا مودودی کا دور ختم ہوا۔ اس کے بعد ایک نیا دور تھرڈ ویو شروع ہوا، ڈیجیٹل ریولیوشن آیا۔ ڈیجیٹل دنیا میں ہمارے بچے پلتے اور بڑھتے ہیں، اور ڈیجیٹل دنیا نے زندگی کے تصور کو بدل دیا۔ اس نقطہ نظر سے نئے تفاسیر لکھی جانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے بچے جس دور میں ہیں ان کے سامنے بے شمار چیلنجز ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اگر غور سے دیکھیں تو ہمارے ینگر جنریشن بہت سے اسلام سے غیر مطمئن نظر آتے ہیں، اسلام کو ان سائنٹیفک ریلیجن سمجھتے ہیں۔ یہ سروے بتاتے ہیں، یہ تحقیقات ہیں ہمارے ینگر جنریشن کس جانب جا رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری بن جاتا ہے کہ ہم قرآن کی ایک ایسی تعبیر دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اور اتنا علم کا ایکسپلوژن ہوا کہ اب کسی سائنٹسٹ کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی تمام آیتوں کی تفسیر کر دے۔ کوئی ایسٹرو فزکس کا ماہر ہوگا لیکن وہ بایولوجی میں فیل ہو جائے گا، کوئی فیٹس ڈیولپمنٹ پر بات کر سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ دوسرے موضوعات پر فیل ہو جائے گا۔ اب دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک آدمی قرآن مجید کی سائنٹیفک تفسیر لکھ دے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ علم کے ایکسپلوژن کے بعد، اسپیشلائزیشن آف نالج کے بعد ہر آدمی کا اپنا ایک دائرہ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی، اس ادارے کی طرف سے بھی جو کوشش ہونی چاہیے وہ اب یہ ہے کہ ایک تفسیر تو نہیں لکھ سکتے، ایک تو کولیبریشن کا کام ہو سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں تو میں کچھ کہوں، آپ کچھ جانتے ہیں تو آپ کچھ کنٹریبیوٹ کریں، آپ جس میدان کے ماہر ہیں آپ کنٹریبیوٹ کریں۔ یہی وہ سیمینار ہے جس میں کنٹریبیوشن کو کمپائل کیا جائے گا، تو قرآنی آیات کی ایک نئی تعبیر دنیا کے سامنے آئے گی، ایک نئی تفسیر دنیا کے سامنے آئے گی۔ اور وہ ہو سکتا ہے کہ مکمل قرآن کی تفسیر نہیں، جیسے کہ دور اول میں احکام القرآن کی تفسیر لکھی جاتی تھی جس میں تاریخ اور دیگر واقعات نہیں، صرف احکامات نکالے جاتے تھے، اخذ کیے جاتے تھے۔ اس طرح سے سائنٹیفک ایکسپلوریشن کے ذریعے سے ہم ایک نئی تفسیر لکھ سکتے ہیں۔ ان چیپٹرز کو جمع کریں گے تو اس کے نتیجے میں دنیا کے سامنے قرآن کو سمجھنا آسان ہوگا اور ایک نیا ایکسپلینیشن دنیا کے سامنے آ سکتا ہے۔ آخر میں ایک کوشچن جو رکھا گیا ہے وہ ہے کمپیٹیبلٹی کی بات، مطابقت اور عدم مطابقت۔ میں آپ کے سامنے ایک بات ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ قرآن اور سائنس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اور کبھی ٹکراؤ ممکن نہیں ہے۔ سائنس تو ایکسپلوریشن ہے، سائنٹیفک میتھڈ ہے۔ کبھی قرآن اور سائنس میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ شہداء، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، اس زمانے کی تفسیر کی کتابوں میں کہ تم انسانوں کو جمع کر لو، جنات کو جمع کر لو، یعنی جو اس بات کی شہادت دے سکتے ہیں کہ یہ قرآن انسانی کلام ہے، خدائی کلام نہیں، ان سب کو جمع کرو۔ اور آج کی دنیا میں اس کی تعبیر ہوگی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اپلائی کر لو، قرآن کی آیتوں کو سب کچھ کمپیوٹر میں فیڈ کر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ذریعے سے تلاش کر لو۔ اس کلام کے اندر انکنسسٹنسی نہیں پا سکتے، عدم مطابقت نہیں پا سکتے۔ کوہیرنٹ کتاب ہے یہ کتاب ایک منضبط کتاب ہے۔ باقی دنیا کی ساری کتابوں کا آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے ٹیسٹ کر لیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ کتنا جو ہے انکوہرنٹ ہے، کتنی عدم مطابقت ہے۔ کسی شاعر کی بات، کسی مفسر کی بات، کسی فلسفی کی بات، کوئی کتاب بھی آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ڈال لیجئے۔ قرآن کا یہ چیلنج ہے کہ آج کے زمانے میں بھی اگر قرآن کو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سطح پر ٹیسٹ کرنا چاہیں تو کبھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ
ذالک الکتاب لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ خدا کی کتاب ہے، اس لیے اس میں مطابقت ہی ہے۔ ایک بات جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ہاں سائنس اور فیتھ میں کانٹرڈکشن ہے، سائنس اور ریلیجن میں کانٹرڈکشن ہے، اس لیے کہ قرآن جو چیزیں وہ خالص اللہ کی کتاب ہے، بعد میں بہت سی چیزوں کو ہم نے اس کے اندر ڈال دیا، بہت سی چیزوں کو ہم نے عقیدے کا حصہ بنا لیا، اور اب کوئی ایسی تعبیر کرے جو صرف قرآن اور سائنس کی بنیاد پر ہو تو اسے تیار ہونا چاہیے، اس میں نئے القاب بھی چسپاں ہو سکتے ہیں، لیکن ریلیجن کو ہم نے گنجلک بنایا۔ ہم نے ریلیجن سے مراد صرف اسلام نہیں، دنیا کے اور ریلیجن ہے، تو ریلیجن اور سائنس کا کانٹرڈکشن ہو سکتا ہے، سائنس کا اور فیتھ کا کانٹرڈکشن ہو سکتا ہے، لیکن سائنس کا اور قرآن کا کبھی کانٹرڈکشن نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ باقی چیزیں جو ہم نے ایڈ کی وہ انسانی کلام ہے، اور وہ سب نقائص اس کے اندر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ جو قرآن جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی جو ہے عدم مطابقت نہیں ہے، یہ آخری ہدایت نامہ ہے، بندگان خدا کی رہنمائی کے لیے کتاب آئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی ایسی تعبیر جدید کریں، تعبیل جدید کریں، سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کریں، تاکہ ہماری نسلیں قرآن سے متاثر ہوں اور دنیا کی ہم رہنمائی کر سکیں، سائنٹیفک کمیونٹی کو ہم اپیل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو اپنے مقصد میں شاندار کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔